سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے پیشرو خلفائے راشدین کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کے سب سے مضبوط ستون، دست راست اور معتمد ترین مشیر تھے۔ السلام علیکم ناظرین، محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں اس ڈاکومنٹری اور بیان کا اصل مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ امت کی ان عظیم المرتبہ ہستیوں نے حق کی خاطر خون کا نذرانہ پیش کرنے کی جو بے مثال روایت قائم کی، اس کے لیے کوئی دن یا مہینہ خاص نہیں۔ ہم پچھلی اقساط میں دیکھ چکے ہیں کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اپنے خون سے شہادت کا عظیم مرتبہ پایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی اور شہادت بھی دراصل اسی مقدس تسلسل کی ایک کڑی ہے جن کی پوری زندگی ہر قسم کے اختلاف میں اتحاد، محبت، قناعت اور برداشت کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری بلا شبہ مثال تھی، مگر اپنے پیشرو خلفاء کے لیے آپ کا احترام اور اعتراف حق اس سے بھی کہیں زیادہ بلند مقام رکھتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر نے اپنی لازوال شجاعت اور فتوحات کے باوجود بلا تعمل خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشجع الناس یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر قرار دیا۔ یہ محض کوئی کسر نفسی نہیں تھی، بلکہ ابتدائی دور کی قربانیوں کا وہ سچا احترام اور عقیدت تھی جو امت کے دلوں کو جوڑتی تھی۔ ان ہستیوں کے اس باہمی ادب کے بعد امت میں کسی تفریق یا اختلاف کی قطعی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے پیشرو خلفائے راشدین کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کے سب سے مضبوط ستون، دست راست اور معتمد ترین مشیر تھے۔ ملکی اور ملی نوعیت کے ہر نازک معاملے میں آپ کی رائے کو بے حد اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کی سب سے شاندار اور تاریخی مثال ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلامی سال کے باقاعدہ آغاز کا فیصلہ ہوا تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی کی بصیرت افروز اور صائب رائے تھی کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے عظیم الشان واقعے سے کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان باہمی اعتماد، خلوص اور احترام کی داستانیں تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ اس محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے آخری ایام میں اگلے خلیفہ کی نامزدگی کے لیے مشورہ کر رہے تھے تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے سب سے بڑھ کر اس کی تائید کی اور تاریخی الفاظ کہے، ہم عمر کے سوا کسی اور کو خلیفہ قبول نہیں کریں گے۔ پھر اس سچی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی شہزادی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی اسی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کیا۔ یہ مقدس رشتے اور تاریخی شواہد اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ ان ہستیوں کے دل ایک دوسرے کے لیے کس قدر صاف تھے۔ ان کے درمیان کوئی دوری نہیں تھی، در حقیقت وہ سب تو حق کی راہ کے مسافر اور ایک ہی منزل کے جانب رواں دواں قافلے کے ہم سفر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا کٹھن بوجھ اٹھاتے وقت امت بدترین اندرونی خلفشار کا شکار تھی، مگر جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے مشاجرات صحابہ کے دوران بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار بے مثال رہا۔ آپ میدان جنگ میں موافقین اور مخالفین سب کے متفقہ امام تھے۔ آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو کبھی کافر یا منافق نہیں کہا، بلکہ انہیں اپنا مسلمان بھائی قرار دیا۔ اس دور کا ایک لرزہ خیز واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ قیصر روم نے سمجھا کہ باہمی کشمکش سے مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، لہذا اسلامی ریاست پر حملہ کر دیا جائے۔ جب یہ خبر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ کی اسلامی غیرت جوش میں آ گئی۔ آپ نے اس بیرونی دشمن کو خط لکھا کہ ہماری آپس کی رنجش سے تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سیدنا علی کمزور ہو گئے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر تو نے حملہ کرنے کی جرات کی تو علی کے لشکر میں تیرے مقابلے کے لیے جو پہلا سپاہی میدان میں اترے گا وہ معاویہ ہوگا۔
یہ تھا ان ہستیوں کا باہمی وقار جو اندرونی اختلافات کے باوجود اسلام کے دفاع کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خلافت حق و انصاف، تحمل اور رواداری کا وہ استعارہ ہے جو رہتی دنیا تک تاریکیوں میں روشنی کا مینارہ رہے گا۔ اور پھر تاریخ نے وہ المناک دن بھی دیکھا جب 19 رمضان المبارک کو 44 ہجری کی فجر آ پہنچی۔ مسجد کوفہ میں امیر المؤمنین حالت نماز میں اپنے رب کے حضور سر بسجود تھے کہ ایک شقی القلب خارجی نے آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر زہر آلود تلوار کا وار کیا۔ وار لگتے ہی شیر خدا کی زبان مبارک سے بے ساختہ یہ تاریخی الفاظ ادا ہوئے: فزت برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس آخری وقت میں بھی آپ کا عدل اور اسلامی اصولوں پر پہرا اپنے عروج پر تھا۔ جب احباب نے عرض کیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اگلا خلیفہ نامزد فرما دے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نہ اس کا تمہیں حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں، بلکہ یہ فیصلہ میں تمہارے اختیار پر چھوڑتا ہوں۔ اور پھر 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی خلفائے راشدین کا وہ سنہرا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بظاہر ایک عہد ختم ہو گیا، مگر آپ رضی اللہ عنہ کا پیغام اتحاد، عفو و درگزر اور حق پر جان لٹانے کا جذبہ آج بھی امت کے پاس سب سے عظیم اور قیمتی امانت ہے۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ماں کی روایت جن سے چلی، ابو بکر عمر عثمان